ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا، یہاں اس کا حلیہ مراد ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ معاف کیجیے گا، پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سنیے، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو۔ وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ ایک منٹ آسن میاں، یہ کیا نام ہوا لد؟ جی ہاں، یہ مقام فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام لد کہلاتا ہے۔ ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور رنج و غم کے آثار مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا
کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور پر محصور ہو چکے ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو 100 دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، پس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بغتی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دے گا اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت پھر سے ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہوگا، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حدیث سناتا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اعماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا، وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیہ فتح کر لیں گے،
یہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے کہ شیطان چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے بستیوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطینیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، چنانچہ اگر وہ اس کو قتل نہ کریں تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ اسے ان کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا، اور وہ لوگوں کو اپنے حربے پر اس کا خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ قاسم صاحب، اب میں آپ کو بہت سی روایات کا خلاصہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے تو تم ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا نہ بھی ہو۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور آگ جنت ہوگی۔ بس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ پس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا۔ اور یہ پھر کہے گا، اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے، اور خبیث دجال اس سے کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا، بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا
فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا، چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی دھونکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے دجال اس قدر فتنہ کس طرح بپا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، یعنی امام مہدی۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے دوسری طرف دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور قیمتی موٹے کپڑے پہنے ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس سے تو بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہ اسے باب لد پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو، درخت ہو یا دیوار، اس چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی جائے گی اور وہ پکارے گی، اے مومن، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کی وصولی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، نہ اونٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سب مالدار ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ ہاتھ سے کھولے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس ہو جائیں گے تو اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ ان کی تفصیل میں نواس بن سمعان والی حدیث میں بتا ہی چکا ہوں۔ اب ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ سے ایک حدیث اور سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ، رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ اللہ ان کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا۔
انہی کے ہاتھوں دجال کو قتل کرائے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے، اور یہ کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کی تصدیق کریں گے، یعنی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمان ایک شخص کو اپنا امیر چن لیں گے۔ اس امیر کی موت کے 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، پھر ایک خوشگوار ہوا چلے گی جو مومنین کی روحیں قبض کرے گی، پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، انہی پر قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکے جانے کی چند آیات سن لیں۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور سنیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سور کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا وہ قرن ہے جو پھونکا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے۔ اسرافیل اس میں پھونکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں کا یہ حشر ہوگا، مارے گھبراہٹ کے آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے چپکے کہہ رہے ہوں گے، دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے۔ اللہ ان کی اس پوشیدہ بات چیت کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک عاقل اور کامل آدمی کہے گا، 10 دن بھی کہاں، ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے۔ غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک خواب معلوم ہوگی۔ اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کی یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اب میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں، ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس طرح فتنہ تاتار بپا ہو چکا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، بے حیائی عام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی اب عام بات ہے۔ میں تو اب ان علامات کو ترتیب وار بیان کروں گا جن کو ابھی معرض وجود میں آنا ہے، لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلوں۔ یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں، یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے۔ کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبید، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام
ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے۔ مٹک مٹک کر چلیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اس وقت قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو مختصراً دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکل آنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی۔ جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ۔ مال و زر کی فراوانی ہوگی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ گار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے، پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی۔ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔
سامعین محترم، ابھی آپ نے قیامت کب آئے گی سنی۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے آپ کے لیے پیش کی۔ اس سے پہلے آپ کے لیے مکار دشمن، قصہ دو اونٹوں کا، حسن یوسف، میں لوٹ کر آؤں گا، بہنوں کے لیے تحفہ، کامیابی کا زینہ اور مومن کا ہتھیار جیسی کیسٹس اور سی ڈیز پیش کی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین اور عظیم اسلامی شخصیات کی زندگیوں کے حالات و واقعات، اور نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، عورتوں اور بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوہر مال،